کاروبار میں تھوڑا سا جھٹکا لگائیں، اللہ سے رجوع کریں۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں اپنا کاروبار دیا ہے، عزت والا روزگار دیا ہے، اگر ہماری توقع کے مطابق آمدن یا نفع نہیں ہو رہا، اس اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کل آپ تاجروں سے کس سے پوچھیے گا نا کہ جناب کیا حالات ہیں، کہتے روزوں میں پہلے گاہکی نہیں تھی، اب یہ فلسطین والا ایشو آ گیا، پھر کیا ہوا؟ کہتے جی وہ آئے دن کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے، گاہک آتا ہی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ گھر پیسے بھی لے کے آتے ہیں، گھر چلاتے بھی ہیں، ہم بھوکا ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ شکری کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اگر 1 2 3 4 6 دن ہماری دکان پہ ہماری مرضی کے مطابق جتنے ہم پیسے چاہ رہے تھے اتنی مرضی کا گاہک ہمارے پاس نہیں آیا، ہم نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو سہولتیں، آسائشیں اور نعمتوں سے بہرہ مند کیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس خالق کائنات کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، ایمان ہے، جس کی قبولیت کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس خالق کائنات کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ زندگی کے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے وسائل عطا فرمائے، سہولتیں دیں، نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جسمانی صحت سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسان کی صحت، فرصت اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس رب کائنات نے ہماری زندگی میں آزمائشیں بھی پیدا کی۔ وہ آزمائش کبھی مال کی صورت میں بھی ہو سکتی، وہ آزمائش کمائی کے لحاظ سے اپ ڈاؤن، نشیب و فراز کا آنا، اس حوالے سے بھی ہو سکتی۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کسی کسان کے لیے اس کی فصل تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی، کسی مالدار کے لیے اس کا مال تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی، اور کسی خاندان اور کسی فیملی میں اس کی جان جانے کی صورت میں، اور نفس کی کمی کی صورت میں گھر کا فیملی ممبر جس کو ہم عمومی لحاظ سے کہتے فوت ہو گیا ہے، اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی بات کا اظہار فرمایا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ بھوک اور افلاس کا وقت بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے، قحط سالی بھی آ سکتی ہے، فصلوں کی کمی، کم پیداوار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تمہارے اوپر خوف کے بادل بھی منڈلا سکتے ہیں، دشمن کا روب تمہارے اوپر مسلط ہو سکتا ہے کہ تم اس کے روب سے ہی نہ نکلو، تمہارے اوپر خوف اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے لیکن موت کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے مر جانا، میری زندگی ختم ہو جائے گی،
لیکن جس کا یقین ہے اس کی تیاری ہم نے، یقین جس کا ہے اس اعتبار سے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی، اس کی تیاری کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں۔ لیکن جس زندگی کے حوالے سے کوئی بھی شک نہیں ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ زندگی ہر صورت یہ ملنی ہی ملنی ہے، آخرت کی زندگی جس کی انتہا نہیں، اس کی تیاری کی ہمیں فکر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو تیاری ہے نا، یہ اس حوالے سے آپ اپنا وقت لگائیں، تیاری کریں۔ جس طرح آپ نے صحابی رسول کو بات کہی کہ جس نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما اعددت لہا، کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی۔ تو لہذا یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہماری اس کے لیے تیاری کتنی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عربی زبان میں ایک قول مشہور ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ کسی حکیم اور دانا کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ ہماری آزمائشوں سے بھرپور ہے، اور آپ تصور کریں یہ امتحان کسی مشکل یا پریشانی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ امتحان کسی زندگی کے شعبہ میں کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ انسان زندہ رہے، بیمار رہے، صحت یاب ہو، اس کو خوشی ملتی رہے، رزق میں وسعت ملتی رہے، تو یہ سب کے طرز عمل جس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیں تب بھی آزمائش ہے کہ ہم اس پہ شکر کتنا بجا لاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت اور مشقت میں ڈال دے تو تب بھی ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ ہم اس میں سرخ رو کتنا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ زندگی اور موت ہمارے لیے پیدا کی، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی آزمائش کی ایک جگہ ہے، اور حقیقت میں یہی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارے لیے یہ بات معلوم ہو سکے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، زندگی تو بدترین سے بدتر مشرک بھی گزارتا ہے، کافر بھی گزارتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے امتحان یہ ہے، آزمائش یہ ہے کہ اس کی زندگی جو اللہ نے اس کو دی ہے اس میں وہ امتحان میں کامیاب کس طرح ہوتا ہے، یہی اس کا در حقیقت اللہ کی طرف سے آزمائش۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی 7 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمان اور زمین پیدا کی تمہارے لیے 6 دنوں میں۔ عرش اللہ کا پانی پہ تھا، یہ اللہ نے آپ کی قدرت کے رنگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ میں نے کائنات کو اس لیے تخلیق کی ہے، لیکن ہماری آزمائش اس میں ہے کہ تمہیں اتنی بڑی کائنات اور دنیا دی ہے، تمہارے لیے امتحان یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ ایک ہی امتحان اور آزمائش ہے کہ تمہارے لیے ٹارگٹ اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم نے اچھا عمل کرنا ہے، اور اگر دنیا کی اس آزمائش کے دور میں تم اچھے عمل کی تلاش میں رہ کر اگر صحیح رستے پہ گامزن رہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا کامیاب لوگوں میں نام لکھا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے
انسان جو ہے وہ دنیا کی رنگینی میں آ کر دنیا میں ایسا الجھتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر اس کو نہ آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس ہدف کا اس کو دھیان ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی حقیقت یہ ہے، اس میں کھیل کود ہے، ہر شخص دوسرے کے پیچھے باغم دوڑ لگا ہوا ہے، وسائل کے حاصل کرنے میں، مال کو حاصل کرنے میں، دولت کو حاصل کرنے میں، دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے میں انسان ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں۔ ایک ٹارگٹ حاصل ہوتا ہے، اگلے کے حصول میں نکل جاتا ہے۔ اور دنیا کی یہی بے ثباتی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان کی ہے، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جان لیجئے یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کھیل کود، ایک دوسرے کے پیچھے باغم دوڑ، باہمی زینت، ایک دوسرے سے اچھا مکان بناؤ، ایک دوسرے سے اچھی دکان بناؤ، ایک دوسرے سے اچھی پوشاک پہنو، ایک دوسرے سے اچھی گاڑی حاصل کرو، ایک دوسرے سے اچھی کوٹھی اور بنگلہ حاصل کرو، یہ دنیا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، باہمی فخر کرتے ایک دوسرے سے آگے نکلنے دوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں بھی یہی کچھ، اولاد میں بھی یہی کچھ۔ اسی جھنجھٹ میں انسان نے اپنے آخرت کے مقصد کو بھلا کر دنیاوی آزمائش میں انسان ایسا بھولا ہے اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ ہمارے لیے آزمائشوں کا گھر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اسی حوالے سے تربیت فرمائی، اور ہماری زندگی ہمارے سامنے آشکارا کر کے رکھی کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے آزمائش کا ایسا گھر ہے کہ جس میں تم ان کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں، ایک دوسرے کو نیچے لگانے میں اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں لگے ہو۔ قرآن نے ہمیں کہا فاستبقوا الخیرات، اگر یہ سبقت کرنی ہے تو ایک ہی کام ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص کم نیکیاں کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں یہ تمع ہونی چاہیے میں نے اس سے اتنی زیادہ نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں میں اسے پیچھے کر دینا ہے۔ یہ شخص 5 وقت کا نمازی ہے، یہ 5 پڑھ کر اللہ کے قریب ہوا ہے، میں نے 6 نمازیں پڑھ کر 7 تہجد بھی ملائی تو میں نے 6 پڑھ کر اللہ کا اور تقرب اختیار کرنا ہے۔ اس میں مسابقت کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اسی طرح ہی میرے بھائیوں، ایک شخص 6 نمازیں پڑھتا ہے، تم 7 پڑھنے کی کوشش کرو، 7 اشراق میں لا لو کہ تم اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ وہ مسابقت ہے، یہ وہ دوڑ ہے، یہ سبقت کی وہ دوڑ ہے کہ جس میں ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تگ و دو کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان الہلک کل الہلک ان تعمل السیئات فی زمان البلاء، انسان تمہاری ہلاکت اور بربادی یہ ہے کہ آزمائش کے وقت بھی برے کام کرتا ہے، کہ اللہ رب العالمین انسان کو کسی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، وہ آزمائش سے توبہ طائب نہیں ہوتا اس ایام سے، ان دنوں سے، ان گھڑیوں سے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے شاید پکڑ آئی ہے کہ میں گناہ کم کر دوں، اللہ کی نافرمانی کم کر دوں۔ وہ نمازیں چھوڑتا ہے، قرآن چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی مسجد سے بے رخی اختیار کر کے اللہ سے تعلق نعوذ باللہ توڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اس آزمائش کے دنوں میں بھی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نہ اللہ کی مسجد میں آتا ہے،
نہ اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے، جب میرے بھائیوں وہ روحانیت کی کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتا، وہ اس آزمائش سے سبق کیسے سیکھے گا؟ لہذا ہمارے اوپر میرے بھائیوں دیکھیے، اس اپریل کے مہینہ میں اگر ہماری تیار گندم کی فصل پہ برف باری ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی نشانی نہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہماری کروڑوں کی گاڑیاں، ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان ایام میں برف باری کے ساتھ تباہ ہو جاتی، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے کہ لوٹ آئیے اپنے اصل رستے کی طرف، تم ڈی ٹریک ہو گئے؟ ہم نے رمضان بھی گزارا، رمضان میں جو نیکیاں بڑھ چڑھ کر کوشش کی ہر شخص نے اپنے تائیں، کیا ان نیکیوں کا تسلسل ہم نے جاری رکھا رمضان کے بعد؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ساری باتیں کہ اگر یہ اولوں کی صورت میں، برف باری کی صورت میں، آندھیوں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، اور پھر صبح زلزلہ، شام کو طوفان ہی اللہ کی آزمائش اور عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک ہفتے میں ہمارے ادھر جو یہ بیلٹ ہے نا، یہ پوٹھوہار کی، یہ کلر کہار سے آگے اسلام آباد تک اور اس سے بھی آگے 3 مرتبہ ایک ہفتے میں زلزلہ آ گیا۔ 3 مرتبہ زلزلہ آیا، 2 مرتبہ برف باری ہوئی ہے، اور آگے مزید پیشین گوئی ہے کہ یہ کام اور ہوگا۔ اور یہ وہ علاقے ہیں، پوٹھوہار سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیے سرگودا ڈویژن تک، اور پھر اس سے بھی پیچھے آگے چلتے جائیے سینٹرل پنجاب میں، اور پھر سدرن جنوبی پنجاب میں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ گندم کی فصل تقریباً تیار کھڑی ہے۔ جب برف باری ہوگی، طوفان آئے گا، ساری کی ساری فصل جو ہے، ساری نہیں جزوی طور پہ فصلیں تباہ بھی ہوتی، تو کیا ہمیں ان چیزوں سے سمجھنا نہیں چاہیے؟ ہمیں ان چیزوں سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے اطوار ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کر کے ان آزمائشوں میں پورا اترو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نیکیوں کی طرف لگ جائیے، اپنے رب کو مل لیجئے، اپنے رب سے ملاقات کریں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اور نمازوں کے پابند بنائیں، تلاوت آیات کے پابند بنائیں، ذکر و اذکار کے پابند بنائیں، تاکہ میرے بھائیوں اس آزمائش کے پیریڈ سے ہم نکل کر اپنی سکون والی زندگی میں آئیں اور عبادت میں ہمارا دل لگے۔ یہ میرے بھائیوں اس وقت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہماری تربیت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی 2398 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں کہ ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبتیں اور آزمائشیں کن قسم کے لوگوں پہ نازل ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ قسم پرسی کی زندگی، آزمائشوں سے بھرپور اگر زندگی گزری ہے تو انبیاء کی گزری ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اور انبیاء کے بعد رتبے میں جو ان کے بعد ہے پھر صحابہ کرام، تابعین عظام ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اسی طرح ہی بتدریج جس طرح اہل دین کے وارث، جو دین کے محافظ ہیں، اور دین کے محافظ وہ ادارے، سینٹر جن کو مدارس کہتے ہیں، یہ ان لوگوں پہ آزمائشیں اترتی ہیں۔ وہ آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، کہ کوئی بھی آدمی جس کا دین سے تعلق ہے، اس کو اس کے دین پر عمل کے بنا پر اس کی آزمائش اس پہ نازل ہوتی۔ انبیاء، دین کے محافظ، دین کے رہبر، سب سے بڑی آزمائشیں ان پہ ہوئیں
کہ ان کو دین کے نام پہ نعوذ باللہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ اور ایک دن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آزمائش اور تنگی کے دن کب ہم سے دور ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں نازل ہوئی جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی۔ ان کو ایسی ایسی بدحالی اور تنگ دستی کے عالم سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ انبیاء بھی بالبلا اٹھے متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر تو وہ آزمائشیں آئی نہیں، تم سے پہلے لوگ تھے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی سکن، ان کی جلدیں لوہے کی کنگھیوں سے اکھاڑ دی گئیں۔ تمہارے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم سے پہلے لوگ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لکڑی والا جو بڑا آرا ہوتا ہے نا، جس پہ لکڑی کے بڑے تنے رکھ کے چیرے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جسموں کو اس طرح چیر دیا گیا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس طرح کا ماحول ان لوگوں پہ گزرا جہاں سے یہ دین ہمارے پاس آیا، اور ہماری کیفیت یہ ہے، مثال کے طور پہ مسجد میں اے سی چل رہا ہو نا، گھر میں اے سی چل رہا ہو، اے سی بند ہو جائے گرمیوں کے موسم میں، ہم کہتے اوہ ہو زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ زندگی گزارنا ان سے پوچھئے جن کے اوپر آگ کی بمباری ہو رہی، جن کے اپنے گھر بھی نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کے گھر ختم ہو گئے، آگ لگ گئی، جن کی 8-8 10-10 فیملی ممبرز پہ مشتمل خاندان تھا فلسطین کے علاقوں میں، کسی کے 2 بندے مر گئے، کسی کے 3 مر گئے، کسی کے سارے مر گئے۔ ان لوگوں سے پوچھئے زندگی کی قدر و قیمت اور یہ نعمتیں کیا ہوتی۔ ہمیں تو ابھی تک ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسا احساس تک نہیں ہونے دیا، اس کے باوجود ہم اچھی زندگی گزار کر بھی اور پرسکون زندگی گزار کر بھی ہم اللہ سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کیا حالت ہو، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ سے رجوع کریں، جہاں کہیں کاروبار میں تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے اللہ سے رجوع کریں۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں اپنا کاروبار دیا ہے، عزت والا روزگار دیا ہے، اگر ہماری توقع کے مطابق آمدن یا نفع نہیں ہو رہا، اس اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کل آپ تاجروں سے کس سے پوچھئے گا نا کہ جناب کیا حالات ہیں، کہتے روزوں میں پہلے گاہکی نہیں تھی، اب یہ فلسطین والا ایشو آ گیا، پھر کیا ہوا؟ کہتے جی وہ آئے دن کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے، گاہک آتا ہی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ گھر پیسے بھی لے کے آتے ہیں، گھر چلاتے بھی ہیں، ہم بھوکا ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناشکری کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اگر 1 2 3 4 6 دن ہمارے دکان پہ ہماری مرضی کے مطابق جتنے ہم پیسے چاہ رہے تھے اتنی مرضی کا گاہک ہمارے پاس نہیں آیا، ہم نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ ہم اس مالک سے مانگتے رہے کہ اے خالق و مالک، یہ دکان بھی تو نے دی، مکان بھی تو نے دیا، اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے، میں تیرا شکر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہوں، اے خالق و مالک میرے لیے اپنے طرف سے مالی فضل کے اور دروازے کھول دے، جس طرح تو نے مجھے سارا کچھ پہلے عطا فرمایا، مزید عطا فرمایا۔
تو میرے بھائیوں یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کی 3090 نمبر حدیث ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ۔ میرے بھائیوں اس حدیث کو پلے باندھ لیجئے کہ شاید اگر ہم اپنی زندگی میں کسی والے سے پریشان ہیں، تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہم مالی وجہ سے پریشان ہیں، یا اپنے گھر میں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اپنے جسمانی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ کے پاس کسی مقام اور مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہو، لیکن وہ مقدر مقام اس کا وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو فلاں نیکی کی منزل عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا عمل نہیں ہو سکا کہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، اللہ اس کو 3 آزمائشوں میں سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ مال کی صورت میں آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ آپ نے اپنا اچھا تحفظ کیا، کسی نے آپ کو مالی لحاظ سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، چونا لگا دیا، آپ اپنی عقل بساط قانون پورا رستہ اختیار کریں، آپ کو حق ہے، لیکن ممکن ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کی محنت ہو رہی ہے، مقدمہ بازی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو وہ جنت میں آپ کو مقام دینا چاہتے ہوں آزمائش میں ڈال کر۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت پہ تو پسند نہیں چھوڑتے، لیکن آپ اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، قاری بنانا چاہتے ہیں، مسجد کا محافظ بنانا چاہتے ہیں، دین کا چوکیدار بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی اتنی خواہش ہے، لیکن ایک بچہ بیچ میں کوئی ایسا نکل آیا جس نے آپ کے ناک میں دم کر دیا، آپ تربیت میں اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو تنگ کرنا بھی انشاءاللہ آپ کی اس منزل کے حصول میں آپ کو معاون اور یقینی بنائے گا۔ یہ بھی آزمائش ہو سکتی، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جسمانی لحاظ سے کسی تکلیف میں مبتلا کر، آپ کی منزل اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ ترین جنت میں لکھی، لیکن آپ سے نیکیاں ہو نہیں رہی، کسی ایسے کام میں الجھ گئے، دل میں تڑپ ہے کہ اللہ جیسے ہی اس کام سے نکلا میں ڈٹ کے تیرے رستے کی رجوع کروں گا، عبادت کروں گا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جسمانی کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا، وہ عبادت میں وہ لذت ہی نہیں حاصل کر سکا جو وہ چاہ رہا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، کراہتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ جسمانی لحاظ سے تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تکلیف کا آنا، یہ مصیبت کا آنا، یہ آزمائش کا آنا اور اس لحاظ سے ان چیزوں میں مبتلا ہونا بھی اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ جزا فضا نہیں کرنی، اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہے، اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہیے، جو مل گیا ہے اس پہ شکر کیجئے، جو نہیں ملا اس کی اللہ سے تمنا کیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو گے، اللہ نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اور بھائی اس سے بڑا کیا اللہ کا شکر ہے؟ اس خالق کائنات نے ہمیں بہترین دین اسلام کا متبع بنایا ہے، بہترین امت محمدیہ کا امتی بنایا ہے، اور اس نے روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجد ہوتی ہے، اس وقت اللہ نے ہمیں وہاں پہ بٹھایا ہے جہاں پہ ہم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اس سے بہتر قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آزمائش میں پڑھنے کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو زندگی میں امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن سکھایا، جو ہمارے معاشرے کی روٹین ہے نا،
ہر گھر میں والدین اپنے بچوں کو کچھ قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھاتا ہے، کوئی حفظ کراتا ہے، کسی کو شوق ہوتا ہے وہ کچھ چند صورتیں حفظ کر لیتا ہے، کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے، خود پڑھ لیتا ہے، کوئی کسی استاد سے پڑھ لیتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین سے اٹیچمنٹ رکھتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کچھ دعائیں سکھاتی ہیں، خوش قسمت مائیں ہوتی ہیں، کھانا کی دعا، دودھ پینے کی دعا، اسی طرح وضو کی دعا، بیت الخلاء میں جانے آنے کی دعا، یہ کچھ دعائیں جو روزمرہ کی نا سکھاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ بچے کا ذوق شوق دین کی طرف بڑھے، اس وجہ سے سکھاتی ہیں۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم، فراست ہر لحاظ سے دے دی، وسائل اس کو دے دیے، اور وہ کڑیل نوجوان بن گیا، کیا اب اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے؟ اب دین پہ چلنے کی زیادہ ضرورت ہے، خود بھی پابندی کرے، اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی کروائے۔ لیکن کیا کیا؟ کیسا بدترین آدمی ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، دعائیں مانگنا چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ دیا، اور کیسے کام شروع کر دیے؟ قرآن میں پڑھا ہے، علماء سے سیکھا ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ اللہ کے ہاں حرام ہے، سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا اچھی طرح مفہوم سمجھیے۔ ہمارے یہاں نا لوگ اس آیت کو حفاظ کرام پہ فٹ کرتے ہیں کہ جو حفظ کر کے بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کس کو نہیں پتا نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام؟ کس کو نہیں پتا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو بے نماز ہے اس نے ذکر سے اعراض کیا ہے۔ کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے۔ گالی دینا، بددیانتی کرنا، اور میرے بھائیوں بد اخلاقی سے پیش آنا، کتنا کچھ ہے، معاشرتی بدترین رویے اپنانا، یہ ساری چیزیں شریعت میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بے رخی کرتا ہے دین کی تعلیمات سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے دینی تعلیمات سے بے رخی کی، قرآن کو پس پش ڈالا، اللہ کے نبی کی احادیث کو، فرامین کو پس پش ڈالا، پہلی سزا یہ ہوگی ان لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ ادھر ہماری مسجد میں ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ موجود ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک گھر کا فرد کماتا تھا، ایک گھر کے 8-10 افراد اچھے سکون سے کھاتے تھے، اللہ کا شکر بھی کرتے تھے۔ مائیں تہجد پڑھا کرتی تھی رات، باپ تہجد پڑھا کرتا تھا، یہ کام ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، میں نے رمضان میں آپ کو تہجد کا وقت سمجھایا تھا کہ پیک ٹائم جو ہے وہ 1 بجے شروع ہوتا ہے، یعنی آج کل کے مطابق 1-1:30 بجے شروع ہوتا ہے، 2 گھنٹے اگر آپ اس کو رکھیں۔ وہ خیر ہمارا بھی موضوع نہیں ہے۔ تو وہ وقت شروع ہوتا ہے، آپ تصور کریں آپ کے فاسٹ فوڈ، یہ جنک فوڈز کی دکانیں اس وقت کھلی ہیں، ہماری ساری نوجوان نسل ٹوٹ کے ایسے اس وقت پڑ رہی ہوتی جس میں چیزیں فری مل رہی ہیں۔ وہ وقت عبادت کا ہوتا ہے، ہم نے اپنی روٹین چینج کی۔ جب تہجد کا وقت ہے اس وقت ہم سونے کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ سونا ہے، فجر کی نماز سوتے گزر گئی۔ کیا یہ اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں ہے؟ پھر اس وقت ایک شخص کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، آپ آج ایک گھر میں 4-4 افراد کماتے ہیں، ایک نہیں 4-4 کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو پوچھو کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں کام فلانا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ کورا بھی لیا ہوتا ہے، میں فلاں وہ تھوڑی سی بروکری بھی کر لیتا ہوں، وہ فلاں جگہ پہ میں نے ایک حصہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ 4 جگہ پہ کام کر کے پوچھو کیا ہے، کہتے ہیں یار حالات بڑے ماڑے ہیں۔
یہ بے سکونی، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ جس آزمائش میں ہم گر چکے ہیں۔ یہ دنیا میں ہے کہ نہ ہمیں نیند آتی ہے جلدی سکون سے، اور نہ عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، معیشت کے حوالے سے پریشان، روزگار کے حوالے سے پریشان، یہ تو ہے دنیا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمی، کل قیامت کا روز ہوگا، ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا، پریشان ہو کے اللہ سے پوچھے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، مجھے تو بڑا نظر آتا تھا دنیا میں۔ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تیرے پاس آئی، میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرے نبی کا فرمان تیرے پاس آیا، تو کیا ہوا؟ فنسیتھا، تو نے اس کو بلا لیا، وکذالک الیوم تنسی، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں، تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پہلا سبب ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ دین سے بے رخی اختیار کر کے سمجھتے ہیں زندگی سکون سے گزر جائے گی، سکون نہیں ملتا، یہ پہلا سبب ہے، آزمائشیں پڑتی۔ دوسرا سبب، میرے عزیز بھائیوں، آزمائش آتی ہے نا تو دل نرم ہونا چاہیے، دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اہل علم سے ملاقات کر کے آزمائش کا حل دین کی تعلیم کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ اعراف کی 130 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ نَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں آل فرعون کو ہم نے قحط بھی ڈالا، پھلوں میں کمی، فصل میں کمی آئی تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ الٹا ایسے بدبخت لوگ، دل نرم ہونے کی بجائے کیا ہوا؟ جب کوئی فصل اچھی ہو جاتی، معاش اچھا مل جاتا، زندگی میں سہولت اچھی مل جاتی، کہتے لنا ہادی، ہماری وجہ سے ہوا، ہماری وجہ سے ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی مصیبت پڑتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو لوگ، یہ سارے بدقسمت لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیتے کہ موسیٰ یہ سارا تیری وجہ سے ہوا، کاروبار میں گھاٹا تیری وجہ سے ہوا۔ آج کتنے آپ کو میڈیا پہ ایسے بدترین لوگ مل جائیں گے جن کو اور کچھ نظر نہیں آتا، ہم جب بھی حالات ماڑے ہوں گے نا کہتے ہیں یہ مولویوں نے سارا کام خراب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بدقسمت بدقماش لوگ جنہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ دین کی اقدار کا پتہ ہے، یہ دین نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوشی ملے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پیسے کا ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی آزمائش ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس اللہ کا شکر کتنا بجا لاتے ہو جتنے ایک بڑی نعمت ہے۔ وہ اسلام آباد میں اولے پڑ گئے، لوگوں کی ہزاروں گاڑیاں تباہ ہوئی۔ اب لوگوں کا رویہ دیکھیے، ہیول کمپنی ہے نا گاڑیوں والی، ہیول، انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی گاڑی بھی ہیول کمپنی کی اس میں افیکٹ ہوئی ہے نا اس طوفان میں، ہم 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اس کو ہیول کے اسپیئر پارٹس دیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کام اپنی مارکیٹنگ کے لیے جو بھی کیا، بہت اچھا کام کیا کہ مصیبت میں پھنسے ہیں لوگ، انہوں نے ہم سے کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں خریدی، ان کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی، فرنٹ سکرین ٹوٹ گئی، چلے، اور ڈینٹنگ کا کام ہونے لگا، اور جو وہاں پہ جو لوور طبقہ ہے ڈینٹر پینٹر، انہوں نے ٹگنے ریٹ کر دیے۔ یہ حالات بنے، یہ ہے ہمارے رویے، یہ ہمارے رویے ہیں۔
صرف ایک کمپنی نے یہ کام کیا ہے، ایک اچھا کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ آفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آفت آزمائش اگر گاڑیاں تباہ کر سکتی ہے نا، یہ ڈینٹر پینٹر کے گھروں کو بھی تباہ کر سکتی ہے. پھر یہ مٹیریل لینے جائیں گے، وہاں پہ سیمنٹ کی بوری ڈبل ریٹ پہ ملے گی، پھر حکومت کو گالیاں نکالیں گے کہ چلو یہ حکومت آئی نہیں کم ہو رہے ہیں. تو اپنے رویوں پہ ہم غور نہیں کرتے. ہر غلط کام اس کی نسبت اہل دین کی طرف، غلط کام کی نسبت یہ ہمارے رویے ہیں. اور جب اچھا کام ہو جاتا ہے تو اپنے پھولے نہیں سماتے، کہتے دیکھے یار کی سیزن کٹا زبردست لگے نا. داد دیں اپنے بھائی کو، بڑا اچھا کام کیا. آج بڑی اچھی بات سنا کے جناب اتنا نفع حاصل کیا. میرے بھائیوں یہ بھی آزمائش ہے. تو عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم جو ہے نا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگواتے ہیں آزمائش کے طور پہ. ایک زمیندار ہے نا، اس کا فصل کا اچھا ہونا بھی آزمائش کا باعث ہے کہ اللہ کا حق کتنا نکالتا ہے. آتو حقہ یوم حصادہ کے تحت. اور فصل کا نہ ہونا بھی، تلف ہو جانا بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی. ایک تاجر ہے جو شہر میں کام کرتا ہے، اس کے پاس مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ہو کر اللہ کا شکر کس طرح ادا کرتا ہے. اللہ نے اچھا مال دے دیا ہے، اچھی سہولت دے دی، اب کیا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جب مال تلف ہو جاتا ہے پھر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے رویے. زلزلے کا ایک جالٹ لگتا ہے نا، ایک جالٹ، تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے ساتھ. ایک ہفتے میں 3 زلزلے آئے، 2 طوفان آ گئے. کسی نے ابھی تک، کسی عالم نے، سیاسی زعماء میں سے کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے، حکومت کے پاس میڈیا ہے، اہل مساجد تو ممبر پہ اپنے مخاطبین کو سینکڑوں ہزاروں کو بات کر سکتے ہیں، بس اتنی تک وہاں تک ان کا میسج پہنچتا ہے. جن کو ٹی وی پرائم ٹائم میں لائیو دکھاتے ہیں، کسی نے یہ بات کہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کوئی اس کو موسمیاتی تبدیلی کہی جا رہا ہے، کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے سارا کام. اور میرے بھائیوں مان جاؤ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ جھٹکے لگا کے آزماتے ہیں کہ تم رجوع کر لو. تمہاری سمت کا تعین ٹھیک نہیں ہے، تم نہ اللہ کی دی گئی نعمت پہ شکر کرتے ہو، نہ نعمتوں کے کم حصول پہ اللہ کی طرف سے اس کا شکر کر کے صبر کرتے ہو. تم یہ کام بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں یہ کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نا ہماری فطرت بیان کی ہے. ایک آیت سنی ہے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ایک چھوٹا چھوٹا سا میسج دیا ہے جو ہماری فطرت کے مطابق ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں وہ ہم سے رخ موڑ لیتا ہے، ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. تو آپ صبح سے گھر سے تھکا جائے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے تھے، آپ کی روٹین تھی کثرت کے ساتھ گھر میں آتے ہی 2 نفل پڑھتے تھے. ہم بھی باہر سے ستے آتے ہیں، ہماری کتنی روٹین ہے. گھر جاتے ہی جھڑکیاں. اس اللہ کا شکر نہیں ہے جس نے ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ گھر اپنے بیوی بچوں میں ہمیں واپس لیا ہے. نہیں شکر ادا ہوتا. نعمت مل گئی ہے، بچے کی شادی ہے، نہ اپنی نماز کا پتہ ہے، نہ بچے کو اپنی نماز کا پتہ ہے، نہ خواتین کو اپنی تیاری کے دوران نمازوں کا پتہ ہوتا ہے. سارا کچھ بھولا ہوتا ہے کہ آج نمازیں آج بھی تھیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا. اکثریت کا یہ عالم ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، تکلیف پہنچتی ہے. کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اچانک اللہ رحم کرے، گھر میں آزمائش آ گئی، کچھ مصیبت پڑ گئی، فضو دعائیں نریز، لمبی لمبی دعائیں شروع کر. قاری صاحب میرے لیے دعا کر دیں، مولانا صاحب میرے لیے دعا، حالات بہت مڑے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. لہذا خوشی کے عالم میں بھی، تنگی کے عالم میں بھی، جس پوزیشن پہ ہم ہیں، ہم میں سے ہر شخص، میری بہنیں خواتین بھی سن رہی، گھروں میں جا کے اپنے بیوی، اپنے خواتین، اپنے خامدوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے والدین کو اسی طرح
مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو بٹھا کے یہ باتیں بتائیں، اپنے والدین کو یہ باتیں بتائیں جو یہاں پہ سن رہے ہیں، کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں کہ اس میں رہ کر ہم اللہ کا شکر کتنا کرتے ہیں۔ کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو نہ ہونے پر صبر کتنا کرتے ہیں اور اللہ سے شکایتیں کتنی لگاتے ہیں۔ جو دے دیا ہے قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ اس پہ صبر کیجئے اور مزید اللہ سے دعا کیجئے اللہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرما دیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ فارمولہ اپنا کر اپنے در کا سوالی بنائے اور ہم سب کو اپنے حالات کے مطابق اپنی اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کے ساتھ ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔